ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں احمد داؤد کا افسانہ جڑیں احمد داؤد کا افسانہ جڑیں دریافت کے شمارہ نمبر 7 میں شائع کیا گیا۔ اسے دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ سماعت فرمائیے جڑیں احمد داؤد۔ پل کے پار وہ جنگل تھا جس میں ہم اپنا بچپن چھوڑ آئے تھے۔ 50 سال نہیں، اس سے زیادہ، شاید 1 صدی یا اس سے بھی زیادہ کہ وقت کا چہرہ دھندلا گیا ہے۔ بس اتنا پتا ہے کہ آخری دفعہ جب ہم جنگل میں آئے تھے تو ہمارے خاندان شہر میں ایک دوسرے کے خلاف بندوقیں، بلم، تلواریں، کلہاڑے اور خنجر لے کر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ 50 سال نہیں، اس سے زیادہ، شاید 1 صدی یا کئی صدیاں۔ ساتھ رہ رہ کر وہ ایک دوسرے سے اکتا چکے تھے اور اب اکتاہٹ دور کرنے کی خاطر ایک دوسرے کے گلے کاٹنے کے لیے آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے تھے۔ ہم اپنے گلے بچانے کے لیے جنگل میں آ نکلے تھے، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے درختوں کی فصیل میں اپنا بچپن چھوڑ کر جب واپس مڑے تو شہر میں شام غریبہ عروج پر تھی۔ شمشان گھاٹ پر جلتی چتاؤں کی آگ روشن تھی اور قبرستان میں دفنائے جانے والے مقتولوں سے پوچھ گچھ شروع ہو چکی تھی۔ جس وقت ہم جنگل سے واپس شہر اپنے گھروں کو آ رہے تھے تو انگریز ڈپٹی کمشنر کی صدارت میں ہمارے خاندانوں کے بزرگوں کا اجلاس جاری تھا۔ ہم نے سوچا کہ جو ہی یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رونا اور مل کر ہنسنا سیکھ جائیں گے، ہم جنگل سے اپنا بچپن لے آئیں گے۔ لیکن بہت دیر ہو چکی تھی، بہت دیر ہو گئی ہے، ہماری باتیں ہی ختم نہیں ہو رہی اور جنگل میں بھی جانا ہے۔ اتنے سالوں بعد ملے ہو، ابھی تو کئی باتیں کرنی ہیں۔ لگتا ہے کہ ہم بچھڑے ہی نہیں تھے، تھوڑی دیر کے لیے الگ ہوئے تھے اور جہاں سے بات ختم ہوئی تھی وہیں سے شروع ہو گئی ہے۔ یاد ہے جب ہم الگ ہوئے تھے تو کیا بات کر رہے تھے؟ میں نے سوچا کتنے سال ہو گئے ہیں، آدھی صدی یا اس سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے الگ ہوئے۔ اس وقت ہم کتنے تھے؟ قد کاٹ تو اتنا ہی تھا، 16-17 سال کی عمر میں آدمی اپنے کالبوت میں مکمل جگہ بنا لیتا ہے۔ بندہ اپنی قامت اسی عمر میں پا لیتا ہے۔ 5 فٹ 7 انچ میرا قد تھا اور وہ مجھ سے 2 انگل لمبا تھا۔ ہم دونوں باسکٹ بال گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے باؤنڈری کی طرف جا نکلتے اور جان بوجھ کر بال کو رہائشی علاقے میں پھینک دیتے جہاں مسز ملہوترا ہماری بال دبوچ کر انتظار کرتی کہ ہم باؤنڈری پھلانگ کر اندر جائیں، لیکن ہم اسکول کے احاطے میں ہی کھڑے رہتے۔ مسز ملہوترا پلیز ہماری بال واپس کر دیں۔ کم بختو، تم اسکول کے بعد گھر کیوں نہیں جاتے؟ مسز ملہوترا ہمارا کوئی گھر نہیں ہے۔ ہیں؟ تمہارا کوئی گھر نہیں؟ ملہوترا آئے تو پوچھوں گی کہ کیسے لڑکوں کو اسکول میں داخل کر رکھا ہے۔ یہ لو بال اور بھاگ جاؤ۔ مسز ملہوترا بال ہماری طرف اچھال دیتی اور ہم مایوسی کے ساتھ اسے اچھالتے واپس آ جاتے۔ مایوسی اس لیے کہ ہم جس چہرہ کو دیکھنے کی آرزو میں بال رہائشی ایریا کی طرف پھینکتے وہ نظر نہ آتا۔ وہ چہرہ مشن ہائی اسکول کے پرنسپل ملہوترا کی بیٹی رتی ملہوترا کا چہرہ تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید جدائی کے وقت ہم رتی ملہوترا کی باتیں کر رہے تھے، لیکن پھر خیال آیا کہ نہیں، اس وقت تو شہر میں آگ لگی ہوئی تھی اور اس نے بھاگتے ہوئے کہا تھا کہ جنگل میں رکھے میرے بچپن کا خیال رکھنا، میں اپنے باپو کے ساتھ واپس آؤں گا تو
اچانک مجھے کچھ یاد آ گیا. جدا ہوتے وقت تم کہہ رہے تھے کہ میں باپو کے ساتھ واپس آؤں گا. باپو فسادات میں مارے گئے. فسادات؟ میں چونکا. لیکن یہاں سے تو وہ بالکل خیریت سے نکل گئے تھے. ہمارے ہاں بھی فسادات ہوتے ہیں. ہندو، مسلم، سکھ، بڑی ذات کا چھوٹی ذات سے فساد. برہمن، ہریجن، ساؤتھ، نارتھ، ایسا ہی کوئی فساد تھا. باپو کام سے واپس آ رہے تھے کہ فساد شروع ہو گیا. گولی چلنے لگی. پتہ نہیں چلا کہ کس کی گولی تھی، فسادیوں کی یا پولیس کی. خیر چھوڑو، تم مجھے جنگل میں کب لے جاؤ گے؟ میرے پاس وقت کم ہے. اس نے میز پر رکھا پانی کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگایا اور 3 گھونٹوں میں گلاس خالی کر کے لمبی سانس لی اور اسے میز پر رکھ کر بے تابی کے ساتھ ہاتھ کھولے اور باہیں پھیلا کر کہنے لگا، 43 سال بعد آیا ہوں. جب میں یہاں سے گیا تھا تو 17 سال کا تھا. اگلے مہینے ریٹائر ہو جاؤں گا. یہ تو اچھا ہوا کہ سارک کانفرنس میں مجھے یہاں آنے کا موقع مل گیا. پہلا اور آخری موقع. آج بھی سارا دن میٹنگز چلتی رہی. کل پھر یہی سلسلہ شروع ہو جائے گا. میرے پاس وقت کم ہے. میں ایک دفعہ ان گلیوں میں گھومنا چاہتا ہوں جہاں میری سانسیں اب تک پھیلی ہوئی ہیں. مشن ہائی اسکول کی باسکٹ بال گراؤنڈ، رتی ملہوترا کا چہرہ، پرانے شہر کی گلیاں اور جنگل. یار میرے پاس وقت کم ہے. اس نے کھلے بازو اور پھیلی ہتھیلیاں میرے چہرے کی آگے پھیلائیں تو میں نے غور سے اس کی طرف دیکھا. اس کا انگ انگ سرشاری میں جھوم رہا تھا. پچھلے 4 گھنٹوں سے میں اس کے ساتھ بیٹھا تھا، لیکن ایک مرتبہ بھی اس کے حال کے چہرے کو نہ دیکھ پایا کہ میرے سامنے اس 43 برس پہلے کا پرکشش چہرہ تھا. کھلی پیشانی، عقابی ناک، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، اوپر کے ہونٹ کے نسبت نچلا ہونٹ قدرے پتلا، کان معمول کے سائز سے ذرا بڑے، تھوڑی کا گول ابھار جس کے اندر دائرہ تھا، اور لمبی گردن جو اس وقت اور لمبی ہو جاتی جب ہم مسز ملہوترا کے گھر بال پھینکا کرتے. اور اب 43 سال گزر گئے ہیں. 43 سال. وہ چہرہ کہاں گیا؟ ایک چیخ میرے حلق سے نکلی تو میں نے دانت بھینچ کر اسے تالو سے باندھ دیا. اتنا عرصہ، اتنی لمبی مدت، یہ شخص کہاں چلا گیا تھا؟ یہ قید تنہائی میں تھا، مسلسل ہجرت میں تھا، جلا وطنی یا نقل مکانی میں تھا. یہ تاریخ کا کیسا دھکا تھا جس نے ہم کو ایک دوسرے سے کاٹ کر دور کر دیا تھا. میں نے اپنے سامنے بیٹھے بوڑھے شخص کو حیرت سے دیکھا. یہ شخص میرا محلے دار، بچپن کا دوست، کلاس فیلو، میرے ساتھ پل کے پار پھیلے جنگل میں گھومنے والا میرا جنگل فیلو. ہم دونوں اسکول سے بھاگ کر یا کبھی کبھی چھٹی کے دن صبح سویرے شہر سے باہر نکل کر ندی کا پل پار کرتے اور جنگل میں گم ہو جاتے. سطح مرتفع کی ڈھلوانوں پر صنعتیں اور گرنڈے کی جھاڑیاں ہمارا استقبال کرتی، اور اگر بیر پکنے کا موسم ہوتا تو ہم گرنڈے توڑ کر جیبیں بھر لیتے اور سارا راستہ کھاتے چلے جاتے. ہماری جیبیں، ہاتھ اور زبان گرنڈوں کی سرخی سے کچھ ایسی گلابی ہو جاتی کہ دھوتے وقت اداسی ہونے لگتی. جہاں صنعتیں اور گرنڈوں کی جھاڑیاں ختم ہو جاتی وہاں سے کیکر اور ٹالی کے غول شروع ہوتے جن پر فارسٹ والوں نے نمبر لگا رکھے تھے. ایک دفعہ ہم نے ایسے ہی نمبر قیدیوں کی قمیض پر دیکھے تھے. جوں جوں ہم آگے بڑھتے جنگل گھنا ہوتا چلا جاتا. شاہ بلود کے اونچے پیڑ، چلغوزوں کے شجر اور چیڑ کے گون پیدا کرنے والے درخت ہمارا راستہ روک لیتے، جیسے کوئی بزرگ آپ کی چور نیت بھانپ کر راستہ روکنے آ جائے. اس سے اوپر جاتے ہوئے ہمیں بھی ڈر لگتا تھا
کہ بندروں کے غول چلغوزوں کے خول ادھر آنے والوں پر پھینکتے۔ اس سے اوپر جو جنگل تھا اس میں بھیڑیے اور ریچھ رہتے۔ ایک دفعہ چیتا بھی نظر آیا تھا، جس کے بعد فارسٹ والوں نے اوپر جانے والوں پر نگاہ رکھنی شروع کر دی تھی۔ ہم زیادہ اونچائی پر نہ جاتے اور جنگل کے وسط میں پیوست چٹانوں پر کھڑے ہو کر نیچے شہر کو تکتے، اپنے چاروں طرف اگے جنگلی پھول توڑ کر جیب میں بھرتے اور اگلے دن ان پھولوں کو مسز ملہوترا کے گھر کے لان میں پھینک دیتے کہ شاید کوئی پھول رتی ملہوترا کے بالوں میں جگہ بنا لے۔